جی جناب، تو سلسلہ ہے ایک سوال کا، اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر وقت نکالا، بہت مہربانی آپ کی. اور آج جو سوال پیش نظر ہے ہمارے اور آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں وہ ہے مضافات کے ادب کے بارے میں. ہم یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مضافات کا ادب، اور یعنی مضافات کے لکھنے والے اور مضافات ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ایک تو ہے یعنی جسے ہم یعنی کوٹا سسٹم کہیں کہ مطلب بعض کا خیال یہ ہے کہ مطلب جہاں پر بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں شہر میں رہنے والے لوگوں کو کچھ مراعات حاصل ہو رہی ہیں یا کچھ مواقع مل رہے ہیں، تو اسی طرح کے مواقع جو ہیں وہ مضافات والوں کو بھی ملنے چاہیے. اب یہ ظاہر ایک سماجی معاملہ ہے جی، کہ آپ یعنی یہ ادبی سے زیادہ سماجی، اخلاقی، قانونی اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے. جی جی. لیکن ایک اس کے ساتھ ایک اور بھی بات جڑی ہوئی ہے کہ یہ بھی ایک حد تک یا کبھی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مضافات کے لکھنے والے کچھ بہتر اور کچھ مختلف لکھتے ہیں مرکز میں رہنے والوں کے نسبت، اور اس بنا پر ان کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. تو آپ یہ کس حد تک سمجھتے ہیں، یا ایسا کچھ ہے کہ کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں آتی ہو کہ مضافات میں رہنے والا آدمی جو ہے وہ لکھنے کے معاملے میں یا آرٹ کے نقطہ نظر سے کچھ بہتر یا مختلف لکھتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ ہے. مضافات کا لکھنے والے کا ایک ہمیشہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ مرکز سے دور جو لوگ بیٹھ کر لکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک دوسرے کی ایک انفلوئنس ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اور وہ خالص رہتے ہیں، اب دور ہو کے لکھتے ہیں. اچھا، دو باتیں ہیں نا ان میں مضافات میں لکھنے والوں کی. ایک تو وہ نیچر کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نیچر کے قریب رہنے سے لازمی طور پر ہے کہ ان کا ایک اربن سوسائٹی کے شاعر ادیب سے ان کا ایکسپیرینس مختلف ہونا چاہیے. اگر وہ ویسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اپنے ماحول سے اپنے اس کو اثرات نہیں مرتب کر رہے، بلکہ وہ ایک مین اسٹریم کے تتبع میں لکھ رہے ہیں. مین اسٹریم کے تتبع میں بھی آتے ہیں جو باہر لکھا جا رہا ہے اسی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ مضافات میں رہنے والا جو ہے وہ اپنے آس پاس کے گرد سے متاثر نہیں. اچھا، دوسرا یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ شہروں میں آ کر بسے ہیں روزگار کے سلسلہ میں، ان میں سے اکثریت آپ میں سب سمیت جو ہے دیہاتوں سے آئی ہے. لیکن ہماری جو شعوری پرورش ہے وہ دیہاتوں میں شاید نہیں ہوئی ہے. ہماری جو شعور نے آنکھ کھولی اور دیکھنا سمجھنا شروع کیا وہ اربنائزڈ ہو گیا. ایک اربنائز بندہ جو ہوتا ہے اس کی تھنکنگ سٹائل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ایک ایگریگیریٹ سوسائٹی کے بندے سے، کیونکہ وہ یہ کمپلیسٹی جو ایک الجھا ہوا اور ایک پیچیدہ معاملہ زندگی کے تجربات کا اربن سوسائٹی کے اندر ہے، وہ مضافات میں نہیں ہوتا. مضافات میں زندگی بہت سیدھی اور سادہ رہتی ہے، وہ کہ وہاں کے اپنے کچھ پیچیدہ نظام ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اربن سوسائٹی کی نسبت کم ہوتی ہے. اس لیے اس کا اظہار جو ہے ادب کے اندر بھی اربنائزڈ بندہ مختلف کرتا ہے اور پیچیدہ ہوتا ہے. نہیں، اس کا مطلب تو یہ لیا جائے گا. دیکھیں نا، مثلاً ہم فارسی شاعری کے مقابلے میں جو عرب کی شاعری ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اپریسیشن اس کی کرتے ہیں اس بنا پر کہ وہ ایک زیادہ کھلے پن کے ساتھ ایک فطرت کے قریب رہ کر کی رہنے والے شاعروں کی شاعری. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنی یہ نیچرل ہے، جتنی قریب ہے فطرت کے، یہ وہ اتنی ہی اپنی بنت میں سادہ بھی ہے. فارسی شاعری جو ہے وہ ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں اور رہنے والے شاعر کی شاعری ہے، تو وہ اس میں بناوٹ کا یا بنت کا جو اثر ہے وہ اگرچہ موجود ہے، لیکن ایک نازکی اور ایک پیچیدگی اور ایک جسے ہم تخلیقی ایک نازک خیالی ٹائپ کی چیزیں جو آئیں بات میں، یہ بھی تو پیدا کرتا ہے نا. آپ ایک کمپلیکس سوسائٹی میں جب رہتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کمپلیکس سوچنے اور کمپلیکس چیزیں بنانے کی مہارت بھی حاصل کرتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی صرف اس بات کی اپریسیشن تو شاید کی جا سکے کہ نیچرل ہے، لیکن وہ اتنا سادہ بھی تو ہوگا ساتھ. اچھا، یعنی ایک قدر اس میں اگر ادب کی
زیادہ ہوگی تو ایک قدر کم بھی تو ہو جائے گی. نہیں، یہ میرے خیال میں دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ریلیٹیو ہیں. سادگی بھی حسن ہے اپنی جگہ، ایک نا بیانیہ سادگی. نہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ حسن ہے. حسن ہے، اور اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے انوائرمنٹ کا نے جو اس طرح اس کے شعور کی ڈیولپمنٹ کی ہے، وہ متقاضا یہی ہے کہ وہ اس طرح سے لکھے. اربن سوسائٹی کا آدمی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فارسی شاعری کی مثال دی، اور بھی ویسے میرے ذہن میں آ گیا، ہم اپنے آیت کو بھی دیکھیں. ہاں، شہر کے آدمی کے مسائل اور ہیں تو اس کی یہاں پیچیدگی جو خیال کی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. ہاں، تو وہ دیکھیے، وہ میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ حصی تجربات سے ہمارے تخیل کی پرواز بنتی ہے، اور وہ اسی انداز میں سوچتا اور تحریر کرتا ہے. تو اس کے تجربات مختلف ہیں ہم سے، تو وہ اس کو ایسا کرنا چاہیے. اچھا، جہاں تک بات ہے کہ بڑا ادب اس وہاں سے بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ الگ معاملہ ہے. یہ پہلے اظہار کا معاملہ ہے کہ اظہار کہاں تک پہنچتا ہے اور کس انداز کا پہنچتا ہے. جہاں تک بڑے ادب کا تعین کرتے ہیں تو ہمیں اردو میں دیکھ لیں، مثال ہے سرگودا کوئی بڑا شہر نہیں ہے، وہاں سے دبستان سرگودا قائم ہو گیا. وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہاں پر، اور انہوں نے جس طرح انداز میں نظم کی جو ڈیفینیشن کرتے تھے اور نئی نظم سے تو متقاضی تھے، اس کے تتبع میں بہت سارے نظم نگار اربن سوسائٹی کے اندر بھی پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس کو اپنایا. پھر انشائیے کی جو انہوں نے بات کرنا شروع کی. لیکن آغا صاحب کا زیادہ وقت لاہور میں گزرتا، وہ بنیادی طور پر لاہور میں بھی اتنا ہی وقت ان کا گزرتا تھا. ہاں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر تو سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہیں سے ان کی میرے خیال ساری شعوری جو ان کی پرورش ہوئی ہے وہ وہاں ہوئی ہے. اور آخری عمر میں بھی وہ ان کی تعلیم لاہور کی ہے، ساری رہائش بھی وہیں پہ ان کی مستقل رہی. تو آپ ان کو گویا مضافات کے نہیں کہہ سکتے. میرا نہیں خیال کہ اگر صاحب کو مضافات کا آدمی کہا جا سکتا ہے. چلے، پھر اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مضافات کے سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں جو تحریک وہ خود بھی کلیم یہی کرتے ہیں کہ دبستانی سرگودا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہے جہاں بھی رہے ہوں وہ اسی دبستانی سرگودا کی بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ ایک شہر مضافاتی ہے. تو اس کے جو ہم آپ بھی سرگودا سے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری پرورش یہاں ہوئی ہے اور ہمارا شعوری جو ہم نے زیادہ تر چیزیں سیکھی ہیں وہ یہاں سیکھی ہے، ہمارے اسی تجربات بھی نہیں کیے ہیں سارے، تو ہمارا مختلف معاملہ ہے. لیکن میں اس کے باوجود چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مثال اور کوئی لے لیں گے اس کے بارے میں. تو وہ کس کی مثال نہیں، ہم مطلب صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو دریا کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یا جو اپنے فصلوں میں کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یا وہیں پہ اس کا ایکسپوجر ہے، زیادہ تر عمر کا ایک بڑا حصہ اس نے وہیں رہ کر گزارا. یہ وہ ٹھیک، اس کا تجربات مختلف ہے، یا پہاڑ پر رہ رہا ہے کوئی، یا کوئی صحرا میں رہ رہا ہے. یہ ان کے اپنے علاقے ہیں، یعنی وہ شہر سے یا مرکز سے. اچھا، صرف شہر کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یعنی لیا ہے تو ایک شہر ہے، بے شک وہ چھوٹا ہے، یا بھکر ہے تو ایک شہر ہے، یا سرگودا ہے تو ایک شہر ہے. لیکن جو وہ راولپنڈی، اسلام آباد یا لاہور یا کراچی یا ایک حد تک تھوڑا بہت ملتان بھی مطلب آپ سمجھے کہ مرکزی ہے کیونکہ اس کے آس پاس ہیں بہت سارے علاقے، ٹھیک ہے. یا یعنی یہ جو ادب کے مراکز ہیں ان کے مقابل مضافات ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ وہ اگرچہ شہری زندگی وہاں پہ موجود ہو، مطلب گجرات ہے فرض کریں، اب یہ شہر ہے جی، لیکن وہاں کے آدمی کو جہلم ہے، اب یہ مدتوں سے یہ شہر ہے، لیکن یہاں کے جو لکھنے والے ہیں ان کو مضافات کے لکھنے والے ہی تصور کیا سمجھا یا کہا جاتا ہے. تو یہ سوال ہے کہ مطلب اچھا مطلب جہلم شہر میں رہنے والا آدمی جو ہے وہ تو اس کا تو دیہات کے ساتھ یا فطرت کے ساتھ وہ تو شہر کی زندگی میں ہی رہ رہا. جی جی. تو اس کو تو نہ وہ ایڈوانٹیج حاصل ہے اور نہ وہ ایڈوانٹیج حاصل ہے جو بڑے شہر کی پیچیدگی کا ہے. تو کس بنا پر، صرف اس بنا پر فوقیت اس کو دی جائے یا اہمیت دی جائے کہ چونکہ وہ مرکز سے دور ہے، تو میرے خیال میں ادبی اہمیت تو اس کی کوئی نہیں بنتی. سماجی سطح پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کو ایک جیسا موقع ملنا چاہیے یا سب کو. جی، میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو جن مراکز کا ہم نے گفتگو پہ بات کی ہے، آپ نے ہم نے نام لیے ہیں، مرکز ہیں یہ بڑے، اور ان کا عدد مختلف ہے. تو یہاں پر مباحث بہت ہوتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، پروگرامس ہوتے ہیں. یہ ایک نئے آنے والے کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جس ہم قصباتی شہر یا مضافاتی شہروں کا ذکر کر رہے ہیں جو تو مرکز سے دور ہوتے ہیں، ان کے یہاں مواقع کم ہوتے ہیں. یہ وجوہات ہیں بہت ساری.
جو مراکز کے ساتھ جن کا رابطہ رہتا ہے ان کی شاعری، ان کی شعر میں یا ان کے لکھت میں تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہے. میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ اگر بڑے فریم آف ریفرنس میں جو مراکز کے اندر لکھا جا رہا ہے اس کے تتبع میں جو ان تک پہنچتا ہے کتابوں کی شکل میں یا رسائل کی شکل میں، وہ اس انداز میں لکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان میں کافی ہیں لوگ جو ایسے کرتے ہیں، ایسے ہی اور جو بالکل نابلد ہیں ان چیزوں سے، وہ پھر باہر رہتے ہیں. سماجی سطح کی جب آپ نے بات کی تو وہ ایک کوٹا سسٹم جیسے آپ نے بات کی وہی تصور کر کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مواقع کتنے ملتے ہیں نا اس طرح کی گیٹ ٹوگیدرز کے. ایک تو یہ تو ٹھیک ہے، مواقع اگر نہیں ملے تو خود پیدا کرنے چاہیے. آدمی پیچھے رہ گیا، اس کو موقع نہیں ملا اور وہ آدمی پیچھے رہ گیا تو اس کے ساتھ ہمدردی تو ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے رہ جانے کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ اس نے وہ پروڈیوس تو اس نے کچھ نہیں کیا نا. جی تو لہٰذا جب آپ پیمانہ مقرر کرتے ہیں تو وہ کسی رعایت کے ساتھ نہیں ہے. ادب جو ہے وہ تو کمپٹیشن کی چیز ہے، کوئی بھی آرٹ جو ہے وہ کمپٹیشن کی چیز ہے. جو کمپٹیشن میں آئے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ کسی بھی وجہ سے رہ گیا، اپنی ذاتی وجہ سے رہ گیا، زمانے نے اس کو پیچھے رکھا، جو کچھ بھی ہوا وہ کہیں گم ہو گیا، زیادتیاں ہو گئی، جو کچھ ہوا، لیکن اگر وہ پیچھے رہ گیا ہے تو بہرحال وہ پیچھے رہ گیا. نہیں، یہ بات درست ہے آپ کی. اس کے سورس چلیں ہم نے ایک دو تین اس کے جو زاویے ہو سکتے تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے. تو ایسے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ مضافات کا جو ادب ہے اس میں کیا ایسا ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں خاص طور پر اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پرسیپشن کیا ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے. اگر وہاں رہ کر اس نے ایسا لکھا ہے، ٹھیک ہے، مجید امجد بھی ساہیوال میں بیٹھا رہا، لاہور کبھی آتا جاتا تھا، تو وہاں بیٹھ کر اگر وہ لکھتا رہا ہے اور تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا ادب لکھا اور پھر اس کو جو ہے وہ جگہ ملنی چاہیے. لیکن اس نے جگہ اپنی پا لی، کسی کو کہنا نہیں پڑا. تو امید ہے ہمارے دوستوں کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی. تو آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ.